چند فرشتے. کتنے فرشتے آئے تھے؟ اس کی تعداد کسی عالم نے نہیں بتائی کہ فنادتہ الملائکہ میں کتنے ملک تھے. بس اس کی تعداد صحیح یا تو اللہ کو پتا ہے یا وہ حضرت جبریل جو لے کے آئے تھے ان کو. لیکن اتنی بات طے ہے کہ چند تھے, انلیمیٹڈ نہیں تھے. ایسا نہیں کہ ملائے اعلیٰ کے سارے فرشتے وہاں تھے, نہیں. کتنے تھے؟ فیو, چند تھے. توجہ چاہوں گا, اللہ کرے دل میں اتر جائے تو میرا بولنا تر جائے. سبحان اللہ. کہ چند فرشتے. دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. محراب مریم کے گرد آئے, قبولیت کی سوغات سنائی, بشارت کی نعمتیں بخش دی. محراب مریم پر, حضرت مریم کی خانقاہ پر اگر چند فرشتے آ جائیں تو پوری محراب بقائے نور بن جائے, احاطہ نور بن جائے. ارے سنیوں, جب عظمت محراب مریم کا یہ حال ہے کہ چند فرشتے آویں تو نور کی برسات شروع ہو جائے, تو پھر میرے نبی کا وہ گنبد خضرا جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام آتے جاتے ہیں, اس کی عظمت کا حال کیا ہوگا؟ جب تمہیں کہنا پڑے گا کہ جب محراب مریم کی عظمت ایسی ہے تو پھر مدینے میں محراب نبوی کی عظمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں نبی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو سنت, اور وہاں سنی مانگے تو بدعت. اپنے دماغ کا علاج کر. سبحان اللہ. اپنے دماغ کا علاج. مجھے حیرت ہوتی ہے انہی آیات کو پڑھ کے وہ نماز پڑھتے ہیں, لگتا ہے جیسے مطلب ہی نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ دامن وقت میں اب گنجائش ختم ہو چکی ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ تفصیل. یہ جو فائنل ٹچ ہے میں چاہتا ہوں کہ دل میں اتر جائے تاکہ بیٹھے بیٹھے ٹچ بھی ہو جائے اور بارگاہ کا حج بھی ہو جائے. سبحان اللہ. کیونکہ میں اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں کوئی ایسی بات نہیں کہی جاتی ہے کہ ہٹنے کے بعد کسی اور کو کچھ کہنے کی گنجائش ہو. ساری گنجائشیں میں خود ہی پوری کر دیتا ہوں. ممکن ہے جلسہ ختم ہونے کے بعد ادھر ادھر کسی ٹیک اوے میں, کسی ٹاؤن سینٹر میں, کسی گلی میں, کسی پتلی گلی ہی میں ایسا ہوتا ہے, یہ سامنے نہیں آتے. یہ ادھر ادھر کہیں کہیں ارے تمہارے مولانا صاحب نے یہ کیا کہہ دیا کہ نبی ولی کے در سے پکارے, یعنی معاذ اللہ نبی کو چھوٹا کر دیا, ولی کو بڑا کر دیا. اور کیا زکریہ علیہ السلام اس جگہ کے محتاج تھے؟ معاذ اللہ. یہ اس طرح سے دماغ کو پھیرنے کے لیے آئے. حالانکہ میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے وہی کہا جو اللہ نے کہا. سبحان اللہ. لیکن اگر کبھی اس طرح کی پھیری لگانے کے لیے کوئی آوے تو اس کو جواب دے دینا, کہہ دینا کہ سنو, جگہیں جو ہے وہ نبی کی محتاج ہوتی, نبی جو ہے وہ کسی جگہ کا محتاج ہے. سبحان اللہ. میرا وجدان کہتا, بلکہ یقین اور واقعی کی شواہد کی روشنی میں کہ حضرت آدم کسی جگہ کے محتاج نہیں تھے. پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تو دعا قبول ہو. سبحان اللہ. اگر کوئی نبی یونس کے روپ میں مچھلی کے پیٹ میں سے اللہ کو پکارے تو دعا قبول ہو. سبحان اللہ. چشمے کے کنارے بیٹھ کر ایوب اگر پکارے تو دعا قبول ہو جائے. سبحان اللہ. وادی کے کنارے کھڑے ہو کر اگر نوح کہتے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا تو دعا قبول ہو. سبحان اللہ. اگر موسیٰ کلیم اللہ کہیں تو دعا قبول ہو گئی. عیسیٰ روح اللہ پکارے تو دعا قبول ہو گئی. آخر حضرت زکریا نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کعبے سے کیوں نہیں پکارا؟ کعبہ تو تھا. میزاب رحمت کی چھیٹے لے کے کیوں نہیں پکارا؟ ملتزم سے لپٹ کے کیوں نہیں پکارا؟ رکن یمانی, رکن شامی, رکن عراقی کے گرد ربنا ربنا کہہ کے کیوں نہیں پکارا؟ زمزم کی گھوٹ لے لے کے کیوں نہیں پکارا؟ صفا سے کیوں نہیں پکارا؟ مروہ سے کیوں نہیں پکارا؟ عرفات سے کیوں نہیں پکارا؟ مزدلفہ سے کیوں نہیں پکارا؟ کیوں نہیں پکارا؟ ارے میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے گھر سے پکارتے تو دعا قبول ہو جاتی. سبحان اللہ. وہاں سے بھی نہیں پکارا, نہ مسجد اقصی سے پکارا, نہ قدس سے پکارا, نہ ہیکل سلیمان سے پکارا, نہ وادی بنی اسرائیل سے پکارا, کہیں سے نہیں. جبکہ وہ کہیں سے بھی پکارتے تو دعا قبول ہو جاتی. کیونکہ نبی کی دعا رد ہوتی ہی نہیں. یہ
अल्लाह का करम है। सुभान अल्लाह, नबी लब हिला दे, अल्लाह सब हिला देता है। सुभान अल्लाह, लब हिला दे तो अल्लाह सब हिला दे। सुभान अल्लाह, उसकी दुआ कभी मरदूद। फिर ऐसा क्यों? Why did he go there? खानकाह मरियम में जाकर बेमौसम फल देखकर हाथ उठा रहे, ऐसा क्यों किया? अरे जब नबी किसी जगह का मोहताज नहीं तो दरबारे वलायत से नबी ने क्यों पुकारा? तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे दिल में उतर जाए। क्यों पुकारा? तो अगर कोई इस तरह की बात करे तो तफसील से जवाब दे देना कि सुन, ये अल्लाह की शान है। सुभान अल्लाह, वो आलिमुल गैब व शहादत, अलीम बिज़ातिस सुदूर। तुम तो एक दो हफ्ते तक की बात भी समझ नहीं पाते क्या क्या होगा, चाहे जितना ही तुम प्रिडिक्शन पेश करो, मगर कयामत तक के हालात उसे पता। सुभान अल्लाह, जन्नत में किसकी कैसी कैसी कैटेगरी होगी रब को मालूम। सुभान अल्लाह, अरे तुम्हारी जबान पे आने से पहले तुम्हारा दिल और तुम्हारा नफ्स क्या महसूस कर रहा है वो भी अल्लाह को पता। सुभान अल्लाह, उसे मालूम है, उसके इल्म कदीम में ये बात है। वो जानता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि चंद लोग दो चार किताब पढ़ के कहेंगे, ऐ मांगने वालों, मांगना है तो रब से डायरेक्ट मांग। मांगना है तो तू लाहौर क्यों जाता है, तू अजमेर क्यों जाता है, तू कलियर क्यों जाता है, तू बदायूं क्यों जाता है, तू गोरड़ा क्यों जाता है, तू कचौचा क्यों जाता है, तू क्यों बरेली जाता है? अरे देने वाला जब रब है तो इन बंदों के दर पे क्यों जाता है? तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे अजमेर जाने पर लोग उंगली उठाएं, तेरे लाहौर जाने पर लोग उंगली उठाएं, तेरे किचौचा मदीना कलियर जाने पर, बगदाद मारहरा जाने पर लोग उंगली उठाए। इससे पहले कि उठाते, रब ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए कह दिया कि मेरे बंदों देख, जब मेरा नबी जकरिया वली के दर से पुकार सकता है तो तू भी नबी के दर से पुकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू कहीं जा जहां मेरा चाहने वाला है, पहुंच के तो पुकार तो सही, उधर मेरे नबी का जलवा देखेगा। सुभान अल्लाह, अरे जाम बगदाद, वहां से पुकार, वहां मेरा करम तू देखेगा। अजमेर से पुकार अजमेर, अरे जा हसद की ऐनक उतार करके मोहब्बत का चश्मा लगा के जरा गरीब नवाज का सफेद गुंबद तो देख। सुभान अल्लाह, देख, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तू ख्वाजा का गुंबद देखेगा तो तेरी आंखें कहेंगी ये ख्वाजा का रोजा है, ख्वाजा का, मगर दिल की धड़कन बोलेगी नहीं, ये तो मेरे आका का रोजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आका का रोजा है, यानी चेहरा तो ख्वाजा का होगा, जलवा आका का होगा। सुभान अल्लाह। अब टू बी कंटिन्यू सब्जेक्ट को करते हुए इंशाल्लाह कभी मौका रहा, क्योंकि मगरिब का वक्त बिल्कुल नजदीक है और अभी अगला प्रोग्राम आपका मगरिब से पहले एक छोटा सा है। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका था कि आज मैं मूड बनाने बैठा था, तो मूड आपका बन गया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।